میں نے اسے کہا کہ میں تھانے دار کی حیثیت سے نہیں آیا، بلکہ یہ سن کر آیا ہوں کہ لڑکی کے پاس جب جن آتا ہے تو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ دورے کے دوران بتاتی ہے، باپ نے کہا، اور اس کے آنسو نکل آئے۔ کہنے لگا، لڑکی کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن اس مصیبت نے منگنی کھٹائی میں ڈال دی ہے۔ میں منگنی کر کے بہت خوش تھا کہ یہ فرض ادا ہو گیا ہے، مگر لڑکے والے 2 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ منگنی توڑ دیں گے۔ میں ان کی منت سماجت کر کے کہتا ہوں کہ میر صاحب نے یقین دلایا ہے کہ جن جلدی نکل جائے گا اور پھر کبھی نہیں آئے گا۔ میر صاحب نے کبھی آپ کے ساتھ منگنی قائم رکھنے یا توڑنے کی بات کی ہے؟ میں نے ایک شک کی بنا پر سوال کیا۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ منگنی توڑنی پڑے گی، اس نے جواب دیا۔ میر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے اور یہ جن اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ چونکہ جن اور انسان کی شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے جن لڑکی کی شادی اپنی پسند کے لڑکے کے ساتھ کرائے گا، جن کو یہ لڑکا پسند نہیں جس کے ساتھ لڑکی کی منگنی کی گئی ہے۔ لیکن صاحب، برادری کا معاملہ ہے، منگنی ٹوٹ گئی تو میں دوسرا لڑکا کہاں سے لاؤں گا؟ دورے منگنی سے پہلے شروع ہوئے تھے یا بعد میں؟ منگنی سے کوئی 1 ہفتہ بعد۔ میں نے کھوجی کے متعلق اسے کہا، یہ میرے دوست ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہاں ایک لڑکی پر جن آتا تھا جو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ یہ جن سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، یہ جنات کو حاضر کرتے ہیں اور جن نکالتے بھی ہیں۔ آپ لڑکی کو بلائیں۔ مصیبت کا مارا باپ اپنی بیٹی کو لے آیا۔ لڑکی واقعی خوبصورت تھی۔ اس کے بائیں پاؤں پر 2 انچ چوڑا کپڑا بندھا ہوا تھا اور اس نے سلیپر پہن رکھے تھے۔ کھوجی نے بڑی اچھی اداکاری کی۔ لڑکی کو سامنے بٹھا کر کچھ پڑھا، پھر اس کی آنکھیں اپنی انگلیوں سے کھول کر پھونکے ماری اور کہا، پاؤں کا چکر ہے، ایک مٹھی مٹی یا ریت لے آئیں۔ کھوجی نے لڑکی کے باپ سے کہا۔ باپ دوڑا گیا اور باہر سے مٹھی اٹھا لایا۔ کھوجی نے مٹی فرش پر رکھ کر پھیلائی، اسے ہموار کیا، پھر لڑکی سے کہا، سلیپر سمیت پاؤں مٹی پر رکھو۔ لڑکی نے پاؤں رکھا اور کھوجی کے کہنے پر پاؤں اٹھا لیا۔ کھوجی نے مٹی کو غور سے دیکھا، پھر مٹی پر ہاتھ پھیر کر لڑکی سے کہا، اب سلیپر اتار کر پاؤں مٹی پر رکھو۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ کھوجی نے پھر مٹی کو غور سے دیکھا۔ کھوجیوں میں یہ وصف ہوتا ہے کہ ایک کھرے کو بڑے لمبے عرصے تک یاد رکھتے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا، ذرا سا مسکرایا اور سر کا اشارہ کر کے بولا، ٹھیک ہو جائے گی ملک صاحب۔ میں اشارہ سمجھ گیا۔ میں نے لڑکی کے باپ سے کہا، اب لڑکی کو دورہ پڑے تو مجھے اطلاع دینا، میں انہیں یعنی کھوجی کو لے کر آ جاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جن میر صاحب کے قبضے میں نہیں۔ میں نے اس جن کو پہچان لیا ہے، کھوجی نے کہا، نکل جائے گا۔ باہر آ کر کھوجی نے کہا، مکان میں اور چھت پر اسی لڑکی کے کھرے تھے۔ اب یہ آپ معلوم کریں کہ یہ وہاں کیا لینے گئی تھی۔ میں نے تھانے میں جا کر ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ عامل کو بلا لائے۔ عامل کو آنے میں دیر نہ لگی۔ وہ ایسے انداز سے آیا جیسے میرا پیر و مرشد ہو۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور کوئی ورد کر رہا تھا۔ میرے دفتر میں آ کر مجھ پر پھونک ماری، پھر ایک ہی جگہ گھوم کر کمرے میں ہر طرف پھونکیں ماری۔ میرے کہنے پر وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور ورد جاری رکھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے ورد جاری رکھا۔ اس کے ہونٹ ہلتے رہے اور اس نے سر کے اشارے سے مجھے کہا کہ ذرا انتظار کرو۔ میں انتظار کرتا رہا۔ 2-3 منٹ بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھ منہ پر پھیر کر بولا، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ جنات میں بعض شیطان ہوتے ہیں، اکثر میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اس نے تسبیح، ورد، پھونکوں اور دعا سے جو تاثر پیدا کر دیا تھا، اسے نظر انداز کرنے کے لیے لوہے کے اعصاب بلکہ لوہے سے زیادہ مضبوط ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ علم سے بے بہرا اور جذباتی ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس تاثر کو فوراً قبول کر کے ہیپنوٹائز ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی میر صاحب سے بات کرنے میں جھجک سی محسوس کی، لیکن میں نے سوچ لیا کہ مجھے تفتیش کا فرض ادا کرنا ہے، ورنہ نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ میرے دل میں کچھ شکوک بھی تھے۔ میر صاحب عامل نے معلوم نہیں کیا ورد وظیفہ کیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں 3 دفعہ پڑھا، اللہ نور السماوات والارض۔ میر صاحب، میں نے پوچھا، وہ لڑکی منگنی توڑوا کر کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے؟ میں نے نظر اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ مجھے اس کے چہرے کا مطالعہ کرنا تھا۔ یہ ایک پیچیدہ فن تھا جس کی مہارت مجھے دکھانی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر ہلکی سی تبدیلی دیکھی جسے اس نے اپنے اوپر وجدانی سی کیفیت طاری کر کے چھپانے کی کوشش کی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے راز ہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ راز مجھے معلوم ہو جائے گا۔ لڑکی پر جو جن فریفتہ ہو گیا ہے، یہ واردات والے مکان میں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔
یہ بھی ایک راز ہے، اس نے آنکھوں میں خمار کا تاثر پیدا کرتے ہوئے کہا۔ کسی وقت یہ بھی بتا دیں گے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ یہ جن مستقبل اور غیب کی باتیں بتاتا ہے؟ بالکل بتاتا ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ بتائے گا کہ حمید اس مکان میں کیوں گیا تھا اور اس کے سر پر ڈنڈا کس نے مارا تھا؟ آپ نے میری بات مانی نہیں، اس نے کہا۔ یہ تو میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ اپنی تفتیش بند کر دیں، جنات ناراض ہوتے ہیں۔ میں کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی ٹھولی کے نیچے ہاتھ رکھ کر آہستہ سے اس کا منہ اپنی طرف کیا۔ میر صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، آپ اس لڑکی سے معاوضہ نقد وصول کر رہے ہیں یا کسی اور صورت میں؟ وہ چونکا اور اس نے مجھ سے آنکھیں چرانے کی کوشش کی۔ میر صاحب، میں نے کہا، آپ تھانے میں ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی جن آپ کو مجھ سے چھڑانے نہیں آئے گا۔ اگر آپ جن حاضر کر سکتے ہیں تو یہاں ایک جن حاضر کریں جو میرے سر پر ڈنڈا مار کر آپ کو یہاں سے اٹھا لے جائے۔ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جناب؟ اس نے کھسیانہ سا ہو کر کہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں بڑی صاف قسم کی باتیں کر رہا ہوں جناب، میں نے اسے کہا۔ دوستوں کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جناب کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اگر جناب ہیرا پھیری کریں گے تو میں پولیس کا خاص طریقہ اختیار کروں گا۔ بڑے بڑے ڈاکو بھی یہاں آ کر بول پڑتے ہیں۔ آپ تو کچھ بھی نہیں، 5 منٹ میں آپ کے اندر کا جن بھاگ جائے گا اور آپ میرے قدموں میں سر رکھ دیں گے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں جناب، اس نے کہا، اور اب اس کی گھبراہٹ نمایاں ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو بالکل صحیح سمجھ کر بلایا ہے، میں نے کہا۔ آپ بہت بڑے مجرم ہیں، میرے مذہب کے بھی مجرم، ملک کے قانون کے بھی مجرم۔ دیکھو، میں آپ کا احترام کر رہا ہوں، شرافت سے بتا دوں کہ لڑکی حمید کو چاہتی ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ وہ اس کالے اور مریل منگیتر سے منگنی توڑانا چاہتی ہے نا؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے زور سے ہاتھ مار کر اس کی پگڑی اتار دی۔ اس کے بال کندھوں تک لمبے تھے۔ میں نے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے بال مٹھی میں لیے اور اٹھ کر بال اتنی زور سے کھینچے کہ وہ درد سے دانت پیستا اٹھا۔ میں تمہیں اسی طرح بازار اور گلیوں میں گھسیٹوں گا، میں نے کہا۔ جن لوگوں میں تم میر صاحب بنے ہوئے ہو ان کے درمیان بٹھا کر تمہاری اصلیت دکھاؤں گا۔ مجھے اس شخص پر بہت غصہ تھا۔ یہ اللہ کا کلام پڑھ کر فریب کاری کر رہا تھا۔ میں ملک کے ہر ایک عامل اور پیر کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرے ہاتھ آ گیا تھا، اسے میں اپنے ہاتھوں سزا دینا چاہتا تھا۔ یہی بتاؤ گے یا دوسرے کمرے میں لے چلوں؟ میں نے اس کے بال اور زور سے کھینچے اور کہا، اس کمرے سے نکلو گے تو آئینے میں اپنی صورت نہیں پہچان سکو گے۔ آپ مجھے بدنام تو نہیں ہونے دیں گے؟ اس نے التجا کے لہجے میں پوچھا۔ اگر سچ بولو گے تو تمہاری عزت قائم رہے گی۔ میں نے جھوٹا وعدہ کیا۔ یہ لڑکی حمید کو نہیں چاہتی، اس نے کہا۔ اس لڑکے کا نام اسلم ہے جسے وہ پسند کرتی ہے۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ ایک عورت نے اسے اس لڑکی کے متعلق کہا تھا کہ لڑکی کی منگنی ایسے لڑکے کے ساتھ ہو گئی ہے جو اسے بہت برا لگتا ہے اور وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ یہ مجھے اس عامل سے پتہ چلا کہ یہ تعویذ دیتا اور ٹونے بھی کرتا تھا۔ لڑکی اس سے کوئی ایسا ٹونا یا جادو کرانا چاہتی تھی جس سے منگنی ٹوٹ جائے اور اس کی پسند کے لڑکے کے ساتھ ہو جائے۔ عامل نے اس عورت سے کہا کہ وہ لڑکی سے کہے کہ اپنے اوپر پکڑ کی کیفیت طاری کر لے۔ اس نے عورت سے یہ بھی کہا کہ وہ لڑکی کو اپنے گھر بلا لے تاکہ عامل اسے ٹریڈنگ دے دے کر یہ کیفیت کس طرح طاری کی جاتی ہے۔ یہ وہی عورت تھی جس کا خاوند موٹا، بھدا اور گول مٹول تھا۔ اس کا گھر بارداد والے مکان سے دوسرا تھا جہاں میں گیا تھا۔ یہ عورت پہلے روز ہی مجھے مشکوک نظر آتی تھی۔ عامل میر صاحب نے مجھے بتایا کہ عورت کھلاڑی ہے، دل جوڑنے اور توڑنے کی ماہر ہے۔ یہ اس کا مشغلہ ہے اور پیسے کمانے کا ذریعہ بھی۔ اس کا خاوند صبح سویرے دکان پر چلا جاتا اور شام کے بعد گھر آتا تھا۔ پیچھے یہ عورت گھر میں اکیلی اور اس کا ذہن شیطان کی ورکشاپ بنا رہتا تھا۔ اس نے عامل اور لڑکی کو اپنے گھر میں اکٹھا کر لیا۔ عامل نے لڑکی کو ٹریننگ دے دی اور مشق بھی کرائی۔ لڑکی کے والدین خوشحال تھے۔ اس نے گھر سے چرائے ہوئے پیسے عامل اور اس عورت کو دیے اور عامل سے بھی اس عورت نے کمیشن وصول کیا۔ لڑکی نے اپنے گھر جاتے ہی عامل کی کرائی ہوئی ریہرسل کے مطابق اپنے آپ پر ہسٹریا جیسی کیفیت طاری کر لی۔ ہاتھ پیچھے کو موڑ لیے، آنکھیں بہت زیادہ کھول لی اور غرانے کے لہجے میں بولنے لگی، اسے نہیں چھوڑوں گا، سارے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ اس کے گھر والے ڈر گئے، فوراً میر صاحب کو بلایا۔ اس نے جا کر اپنا عمل کیا اور گھر والوں کو بتایا کہ لڑکی پر جن کا قبضہ ہو گیا ہے۔ پھر تیسرے چوتھے روز لڑکی اور عامل یہ ناٹک کھیلنے لگے۔
لڑکی چونکہ محلے کی ہر عورت کو جانتی تھی، اس لیے دورے کے دوران جو عورت اسے دیکھنے آتی، لڑکی اس کا نام لے کر اس کے گھر کے حالات بتاتی۔ میر صاحب دورے کے دوران کمرے میں سے سب کو باہر نکال کر دروازہ بند کر لیتا اور کچھ وقت لڑکی کے ساتھ تنہا گزارتا۔ اس نے لڑکی کے والدین کو بتا دیا کہ لڑکی پر یہ جن عاشق ہو گیا ہے اور وہ لڑکی کی شادی اپنی پسند کے آدمی سے کرائے گا۔ آمن نے لڑکی کے منگیتر کے والدین سے بھی کہہ دیا تھا کہ انہیں منگنی توڑنی پڑے گی ورنہ ان کے بیٹے کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ لوگ انسانوں پر جنات کے قبضے کو مانتے تھے اور میر صاحب کی کرامات کے بھی قائل تھے، اس لیے کسی نے شک بھی نہ کیا کہ یہ ناٹک کھیلا جا رہا ہے۔ میر صاحب لڑکی کے گھر سے نقد بھی وصول کرتا رہا اور خاطر خواہ مدارات بھی کراتا رہا، اور لڑکی اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس سے الگ یہ پیسے دیتی رہی۔ اس نے میر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی شادی اس کی پسند کے مطابق ہو گئی تو وہ اسے انعام دے گی، جس میں زیورات میں سے بھی ایک چیز ہوگی۔ اب انہیں جن کی زبان سے یہ کہنا تھا کہ لڑکی کی شادی فلاں لڑکے سے کی جائے۔ میں نے اس کی کہانی سن کر پوچھا کہ حمید کا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس پر کس نے حملہ کیا اور کیوں کیا؟ اس کے متعلق مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، اس نے جواب دیا۔ لڑکی نے اس کا کبھی نام بھی نہیں لیا تھا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جس لڑکے کو وہ چاہتی ہے اس کا نام اسلم ہے۔ ہو سکتا ہے اسلم اور حمید کے آپس میں رقابت ہو۔ میرا مسئلہ جو کا تو رہا، مجھے تو واردات کے متعلق ہی معلوم کرنا تھا۔ میر صاحب کے انکار کو میں نے اس لیے قبول کر لیا کہ اس نے اپنا آپ بے نقاب کر دیا تھا۔ واردات کے متعلق اسے واقعی کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ لڑکی اسلم سے ملتی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ ملتی ہوگی، لیکن مجھے معلوم نہیں کہاں ملتی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے تھانے بٹھائے رکھا اور اس سے اسلم کا گھر معلوم کر کے ایک کانسٹیبل کو اسے بلانے کو بھیجا۔ ایک اور کانسٹیبل کو موٹے ناٹے کی بیوی کو تھانے لانے بھیجا۔ تھوڑے وقفے سے دونوں آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں نے میر صاحب کو تھانے میں بیٹھے دیکھ لیا۔ میں نے عورت کو آسان شکار سمجھ کر اندر بلا لیا۔ تم نے میر صاحب کو اور اسلم کو تھانے میں دیکھ لیا ہے، میں نے اسے کہا۔ تم عورت ذات ہو اور تھانے میں ہو، جھوٹ بولو گی تو تمہاری اتنی بے عزتی ہوگی جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میر صاحب سب بتا چکا ہے، اسی کی نشاندہی پر تمہیں اور اسلم کو بلایا ہے، اپنی زبان سے بتا دو۔ اس نے مجھے زیادہ پریشان نہ کیا۔ میر صاحب نے جو اقبالی بیان دیا تھا وہی اس نے سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ میر صاحب سے کیا انعام لیتی تھی، بلکہ وہ اس شخص کو بلیک میل بھی کرتی رہی تھی۔ اس نے نئی بات یہ بتائی کہ اسلم اور لڑکی کے درمیان وہ رابطے کا کام کرتی تھی۔ ان دونوں کی ملاقاتیں بہت ہی کم ہوتی تھیں۔ لڑکی اسلم کے گھر اس کی بہن کے پاس جاتی تھی اور بہن چونکہ دونوں کی محبت سے واقف تھی اس لیے ادھر ادھر ہو جایا کرتی اور وہ دونوں چند منٹ اکٹھے بیٹھ لیتے تھے۔ پیغام رسانی کا کام یہ عورت کرتی اور اسلم سے پیسے لیا کرتی تھی۔ اسلم اس عورت کے پیچھے پڑا رہتا تھا کہ وہ لڑکی کو اپنے گھر بلائے اور وہ آ جائے گا۔ عورت ایسا کرنے سے ڈرتی تھی۔ محلے میں ہر کوئی آتا جاتا تھا اور دن کے وقت اس کے گھر میں عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ رات کو اس کا خاوند گھر ہوتا تھا۔ لڑکی کی بھی یہی فرمائش ہوتی تھی۔ اللہ جب گناہگاروں کو گرفت میں لینے کا حکم دیتا ہے تو گناہگاروں کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ عورت نے دونوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اس اجڑے ہوئے مکان میں رات کو ملیں۔ وقت صبح کی اذان سے کچھ پہلے کا رکھا گیا کیونکہ اس وقت چوکیدار چلے جاتے ہیں اور سب گہری نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسلم کو مکان کے دروازے کی طرف سے داخل ہونا تھا۔ لڑکی کو عورت نے بتایا کہ وہ اس کے گھر دبے پاؤں آ جائے، اسے دروازہ کھلا ملے گا۔ اپنے خاوند کے متعلق اس نے بتایا کہ اس وقت گہری نیند سویا ہوا ہوتا ہے۔ عورت نے لڑکی کو مکان میں اترنے کا یہ راستہ بتایا کہ اس کے مکان کی سیڑھیوں سے اوپر جائے اور چھتوں سے دبے پاؤں گزر کر واردات والے مکان کی اس چھت تک جائے جہاں نیم کے درخت کی ٹہنی چھت پر آئی ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس عورت نے بتایا کہ اس راستے سے وہ پہلے 2 لڑکیوں کو اس مکان میں اتار چکی تھی اور یہ ملاقاتیں کامیاب رہی تھیں۔ پروگرام کے مطابق لڑکی آ گئی۔ عورت نے اس سے ذرا دیر پہلے اپنے مکان کے دروازے کی زنجیر کھول دی تھی۔ اس نے لڑکی کو چھت پر چڑھا دیا۔ وہ خود اپنی چھت پر کھڑی رہی۔ لڑکی گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد گھبرائی ہوئی واپس آئی۔ عورت نے اس سے پوچھا، اسلم آیا تھا؟ لڑکی جواب دیے بغیر اس کی سیڑھیاں اتر گئی۔ صبح محلے میں شور اٹھا کہ اجڑے ہوئے مکان میں ایک آدمی پڑا ہے۔ کوئی کہتا تھا بے ہوش ہے، کوئی کہتا تھا لاش ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ حمید تھا۔
تم نے اس لڑکی کے یہاں جا کر اس سے پوچھا ہوگا کہ مکان میں کیا ہوا تھا۔ میں گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں یقین ہے کہ مکان میں حمید پڑا تھا؟ اسلم تو نہیں تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ لوگ حمید کا نام لے رہے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہاں کیا ہوا تھا، تو اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا کہ وہاں کوئی اور آدمی تھا، میں اسے دیکھ کر بھاگ آئی تھی۔ پھر وہ میری منت سماجت کرنے لگی کہ میں کسی سے یہ بات نہ کروں۔ اس عورت سے کچھ اور باتیں پوچھ کر اسے الگ کمرے میں بٹھا دیا اور اسلم کو بلایا۔ اس کی گھبراہٹ کا تو یہ حال تھا کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا ہے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور ہونٹ بھی کانپ رہے تھے۔ اگر میں ذرا سی روبدار آواز میں بولتا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ اسے نارمل حالت میں لانے کے لیے میں ہنس پڑا اور اسے کہا، اسلم بھائی میں انسان ہوں، تم تو یوں ڈر رہے ہو جیسے میں کوئی جن بھوت ہوں۔ میں نے تمہیں گرفتار تو نہیں کر لیا؟ بیٹھ جاؤ اور ہوش ٹھکانے رکھو۔ مسلمان نوجوانوں کو اتنا بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی ویسی حرکت اگر تم سے ہو بھی گئی ہے تو میں سنبھال لوں گا۔ مجھے سچ سچ بتا دو کہ حمید کو کس نے مارا ہے اور یہ قصہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، میرے سر پر قرآن رکھ دو، اللہ کی قسم۔ وہ یکلخت پھٹ پڑا، لیکن کوئی فقرہ بھی پورا نہیں بولتا تھا۔ ہکلا رہا تھا اور یوں تیزی سے ہکلاتے ہوئے بول رہا تھا جیسے مشین گن فائر ہو رہی ہو۔ آرام سے یار، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ میں تم سے جو پوچھوں اس کا جواب دیتے جاؤ۔ کس لڑکی کے ساتھ تمہاری محبت ہے؟ ہاں جی، اس نے جھینک کر کہا۔ تمہاری ملاقاتیں اس اجڑے ہوئے مکان میں ہوا کرتی تھی؟ نہیں جی، وہ کبھی کبھی میرے گھر آتی تھی، لیکن اب تم اسے مکان میں ملنے گئے تھے۔ ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا اور ایک ہی سانس میں بے شمار قسمیں کھا گیا۔ سنو یار، میں نے اسے کہا اور جھوٹ بولا، تم تو شاید مرد ہی نہیں ہو۔ تم سے تو یہ لڑکی دلیر ہے جس نے ہر ایک بات کھل کر بتا دی ہے۔ موٹے کی بیوی نے بھی کچھ نہیں چھپایا، تم خود ہی ساری بات سنا دو۔ اس نے اس کی تصدیق کی کہ لڑکی کے ساتھ اس کی محبت ہے، کبھی لمبی ملاقات نہیں ہوئی۔ عامل میر صاحب اس سے پیسے لیتا رہا ہے اور اس کے عوض میر صاحب نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لڑکی کی شادی اس سے کرا دے گا۔ پیغام رسانی یہ عورت کرتی تھی۔ اسلم اور لڑکی کی ضد پر عورت نے ان کی لمبی ملاقات کا انتظام کیا، جو یہ عورت مجھے تفصیل سے سنا چکی تھی۔ انہوں نے جو وقت مقرر کیا تھا اس وقت اسلم گھر سے نکلا، لیکن کچھ دیر ہو گئی۔ وقت اذان سے ذرا پہلے کا مقرر ہوا تھا، مگر اس وقت وہ اجڑے ہوئے مکان کے دروازے پر پہنچا جب اذان ہو رہی تھی۔